بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. ساتھیو، آج کا عنوان ہے فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی کریں. دینی بھائیو، سب سے قیمتی چیز جس کے آپ اس دنیا میں مالک ہیں وہ آپ کا ایمان ہے، جو آپ کی نجات اور دنیا و آخرت کی سعادت، نیک بختی اور کامیابی کا ضامن بھی ہے. لہذا دنیاوی معاملات سے زیادہ اس ایمان کی حفاظت کریں، اس میں تساہل اور غفلت سے کام نہ لیں، یا آپ کے پاس جو ایمان ہے اس سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ حالات کے سامنے انسان کب بے بس ہو جاتا ہے یہ سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. اس لیے اس ایمان کی بقا کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کسی کا ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعا، کثرت سے یہ دعا کرتے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے ایمان پر ثابت کر دے، اپنے دین پر ثابت کر دے، کیونکہ دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلی کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس دل کو پلٹتا رہتا ہے. پختہ علم رکھنے والے لوگوں کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے، اس کے باوجود قرآن مجید میں ان کی دعا کا ذکر بھی ہے. وہ دعا کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت بڑی عطا دینے والا ہے. دینی بھائیوں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہم لوگ ایک ایسے خطرناک دور میں جی رہے ہیں جہاں دنیا کی چیزیں ہم پر ظاہر و باہر ہیں. آج کا مسلمان اچھی اور بری دنیا کی ہر تہذیب کو لینے اور اسے اپنانے کو تیار بیٹھا ہے. تو ہم اپنے ایمان کی، اس لیے ساتھیوں، ہم اپنے ایمان کی اور عقیدے کے متعلق تساہل اور غفلت سے ذرا بھی کام نہ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تاریک رات کی طرح پھیلنے والے فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، کیونکہ وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا تو شام تک کافر بن جائے گا، اور انسان ایمان کی حالت میں شام کرے گا تو صبح تک کافر ہو جائے گا. انسان معمولی دنیا کے مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. ساتھیو اور دوستو، اس حدیث میں جس بات کی ترغیب دی گئی ہے وہ یہ کہ نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، اپنے رب کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف جھک جاؤ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، خوب دعائیں کرو اس سے پہلے کہ فتنے تمہارے دین کے سامنے رکاوٹ بن جائے. حدیث میں فتنے کے آنے کو رات کی شدید تاریکی سے تشبیہ کا مطلب ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں انسان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب فتنے ظاہر ہونے لگیں گے تو انسان کے لیے اپنے دین کو بچا لینا اور اپنے دین پر عمل کرنا بہت دشوار ہوگا. غور سے دیکھا جائے، آج کے ماحول میں اگر غور سے دیکھا جائے تو اس وقت ہم کئی خطرناک فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں. مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، بیوی کا فتنہ، مسجد اور نماز سے روکے جانے کا فتنہ، اذان اور حجاب پر پابندی کا فتنہ،
ان گنت فتنے، اور ایک وقت فتنوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ دنیا کی معمولی چیز کی خاطر آدمی اپنے دین کو بیچنے سے ذرا بھی گریز نہیں کرے گا۔ صبح مومن رہے گا تو شام میں کافر بن جائے گا، اور شام میں مومن رہے گا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، سنبھل جائیں، اس سے پہلے کہ فتنے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیں، اس سے پہلے کہ فتنے آپ کو اپنی گرفت میں پھنسا لیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو محفوظ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔